کیونکہ ہمارے پاس اس سے پہلے کوئی میرے خیال 2 کنال بھی زمین نہیں تھی، تو میرا شروع سے یہ میرا ایک ڈریم تھا کہ ایک ایسی جگہ ہو جو جہاں پر لوگ آ کے تفریح کر سکیں اور دوست یار آئیں اور وہ یہاں بیٹھ کے انجوائے کر سکیں، دعوتیں ہوں لوگوں کی اور گپ شپ ہو. دس واز دا پرپس. یہ کوئی پروفیٹیبل کام نہیں ہے. لوگوں نے بڑا ڈسکریج کیا کہ ادھر سے ملنا کیا ہے. میں نے کہا ادھر سے خوشی ملنی ہے، یہ اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے. دیکھیں جی، یہ 2022 میں شروع ہوا ہے اور بڑے شارٹ نوٹس پہ یہ کمپلیٹ ہوا. آپ دیکھیں یہ تقریباً بن چکا ہے جو اس کی لینڈسکیپنگ ہے. تو اسی لیے میں ہر دفعہ صحافیوں کو بھی بلاتا ہوں، دوستوں کو بھی بلاتا ہوں کہ وہ اس کی جتنی بھی پبلسٹی کریں تاکہ لوگ یہاں پر آئیں. میری طرف سے کسی پہ کوئی پابندی نہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں کریں اور سارا کچھ کریں. میری طرف سے کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا. 1-2 دن پہلے وہ بتا دیں اور یہاں تشریف لائیں، بیٹھیں، اپنی پکنک منائیں اور جائیں. اور میرے لیے جو ہے صحافی برادری بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ رضا کا تعلق بھی صحافت سے ہے اور میں سب صحافیوں سے محبت کرتا ہوں، تو اس لیے میری ایک دفعہ میٹنگ تو ان سے لازمی ہوتی ہے یہاں پر تاکہ وہ آئیں اور وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہوں. بہرحال آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر اس لنچ پہ آئیں اور آپ نے ہمیں عزت بخشی. اچھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر عباس فارم ہاؤس، یہ میرے بڑے بھائی نے امریکہ سے انسٹرکشنز دے کے اس جگہ کی چوائس کی تھی کیونکہ اس کے ویوز بہت اچھے ہیں. اس کو ساروں کو مطلب کنسٹرکٹ کرایا. اس میں پھر ہم نے 2-3 چیزوں کا اور اضافہ کیا اور وہ تھی آبشارز. ایک تو ہم نے بالکل یہ گیٹ کے ساتھ آبشار اسٹارٹ کی. دوسری ہم نے ادھر رائٹ سائڈ پہ ادھر بھی ایک آبشار لگائی اور ایک وہاں دروازے پہ انٹر ہوتے ہی لگائی ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس مقصد یہ ہے کہ ہمارے مقصد یہاں یہ بنانے کا یہ تھا کہ یہ کمرشل پوائنٹ آف ویو سے نہیں تھا کہ بھائی ہم نے یہاں پہ کوئی فارم کھولنا ہے یا ہم نے یہاں پہ کوئی اور کام ایسا کرنا ہے کہ جس سے کوئی سورس آف انکم ہو. یہ بھائی کا شوق تھا، گیٹ ٹوگیدر تھی، وہ انہوں نے ساری زندگی یہاں پہ گزاری، بینک میں گزاری، یار دوستوں میں گزاری. تو اس وجہ سے انہیں بس یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ اس گیدرنگ کے لیے مطلب یہ ہے کہ وہ بے چین رہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے امریکہ رہتے ہیں، اس کے بعد تو پھر آدمی دوستوں سے نہ ملے. تو وہ 2-3 دفعہ اب کیونکہ وہ واپس جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار رضا ایک دفعہ پھر اور گیدرنگ کر لیں. تو انہوں نے اس لیے یہ گیدرنگ کی. اور اس فارم ہاؤس پہ ہم نے اوپن رکھی ہوئی ہے یہ چیز کہ مطلب اگر کسی کو گھومنا ہو، پھرنا ہو، چھوٹا موٹا اپنا کوئی فنکشن کرنا ہو، کوئی چائے پینی ہو، کوئی باربیکیو کرنا ہو، تو ہمارے اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں کہ بھائی ہم ان سے کوئی چارجز لیں گے کہ بھائی وہ اپنا باربیکیو کریں یا یہ کریں. ہم بغیر چارجز کے اپنے گیٹ کیپر کو بتاتے تھے کہ جی فلاں صاحب آئیں گے، آپ نے گیٹ کھول دینا ہے، ان کے ساتھ جو بھی ہوں اور انہیں چائے پیش کریں یا انہیں گرمی میں آ رہے ہیں تو ٹھنڈا پیش کریں. تو یہ ایک شوق ہے اور شوق کے لیے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کا کوئی لفظ وہ استعمال، اس کا کوئی مول نہیں ہے. تو بھائی کی تو خواہشات اور بہت ساری ہیں اس کے اندر کرنے کی. تو انشاءاللہ دیکھیں کرتے رہیں گے یہ سب، صرف اس لیے کہ گیٹ ٹوگیدر ہو جائے اچھی سی اور سارے لوگ اکٹھے ہوں. اور یہ ہمارا ٹریڈیشن اٹک کا تھا بھی گیٹ ٹوگیدر کا، مطلب ہے وہی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ ہم گیٹ ٹوگیدر اپنی رکھیں. تو اس کو ہم نے تو قائم کیا ہوا ہے. اب ہم اگلی نسل کا کوئی گارنٹی نہیں دیتے کہ وہ آ کے اس کو کنٹینیو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. بہرحال اپنی نسل تک جب تک ہم یہاں ہیں ہم انشاءاللہ مطلب یہ کہ اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر کرتے رہیں گے. تو اس کے علاوہ بھی اور کافی مطلب نیچے بھی جگہ ہے اور انہوں نے کافی حد تک تقریباً 1000 کے قریب مطلب یہ ہے کہ وہ پودے لگائے ہیں مختلف آئٹمس کے نا، جس کے اندر آپ کا مٹا بھی ہے، جس کے اندر اور آپ کے یہ انار بھی ہیں، جس کے اندر اولیو آئل کے بھی لگائے ہوئے انہوں نے. اس کے علاوہ کچھ سبزیوں کا ایریا بھی ہم نے رکھ دیا تھا
تو وہ بھی وہاں پہ تھوڑی بہت سبزیاں اگا دی جاتی ہیں. تو بس اسی طرح یہ اسی لیے اس کا پرپس آپ یہ سمجھ لیں کہ بس یہ گیٹ ٹوگیدر اور ایک اچھا انوائرمنٹ پیش کرنا. اور کیونکہ میں تو خاص کر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے صحافی بھائیوں کا، ان سب کا، کہ یہ لوگ میرے بلانے پہ آ جاتے ہیں، جو کہ ذرا شہر سے یہ 5-7 کلومیٹر دور ہے. تو یہ ان کی مہربانی ہے. جس طرح ہمارے ضیاء صاحب ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ فاروق بخاری صاحب ہیں، فیصل صاحب ہیں، اپنا کیا نام ہے وہ 24 کے عمران صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کے اپنا راجہ صدیق صاحب ہیں، صدیق شاہ صاحب. تو شبیر مٹھیالوی ہو گئے، عمر اپنا ہو گئے وہ لیاقت عمر. تو ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں تو سمجھتے بھی اپنا بڑا ہیں. کہ ظاہر ہے اب ایج ہماری، اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اب ہم ینگ ایج میں 68 تک ہو مطلب پہنچ گئے. تو اب باقی صحافتیں ان لوگوں نے ہی کرنی ہیں، لیکن وہ مشن کے طور پہ کریں. میں تو انہیں کبھی کبھی یہی کہتا ہوں کہ یار اپنی صحافت کو مشن کے طور پہ کریں، مطلب مشینری کے طور پہ نہ کریں، اسے استعمال نہ کریں، مطلب یہ. لیکن اب تو سوشل میڈیا بھی اتنا آگے چلا گیا ہے، سب چلے گئے. تو وہ میرا خیال ہے اگر ایک پازیٹیو کردار ادا کریں تو ہمارا ملک بہت آگے ترقی کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کوئی پلاننگ کریں. کوئی بھی حکومت آئے، میں XYZ کسی بھی حکومت کو نہیں پرٹیکولرلی نہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں. جس طرح میں اب اس فارم ہاؤس کی مثال دے دوں، اس سے آگے ایک اور فارم ہاؤس ہے جو سلیم صاحب ہیں، MK کے نام سے ان کا وہ دودھ اور مکھن وغیرہ بکتا ہے. تو وہ کیا نام ہے، انہوں نے وہاں پہ وہ بنایا ہے. 3 فارم ہاؤس ہیں. اس سے پیچھے بھی ایک میرے پہلے بھی ایک فارم ہاؤس ہے ملک عارف صاحب کا. اب دیکھیں نا، حکومت کو یہ بھی چاہیے نا کہ ہمیں بھی تو کچھ فیسیلیٹیٹ کر دے. چلے میرا تو خیر وہ کمرشل نہیں ہے مسئلہ، کہ فیسیلیٹیٹ کر دے کم از کم. کوئی اور کچھ نہیں، بجلی کے کھمبے اور یہ سب، مطلب یہ ہے کہ یا لائٹ، مطلب یہ ہے کہ یہاں تک پہنچ جائے. چلیں پانی کا تو بورنگ اور سے گزارا آدمی کر لیتا ہے. تو ہماری دعا ہے، ہو سکتا ہے شاید اگلی نسل کو سڑک وڑک یا کوئی بجلی دیکھ لے. تو ہم نے تو بس جیسے اب وقت گزارنا تھا اس طرح گزار دیا، اور یہ محبتوں کے جو رشتے آپس میں تھے اس کو قائم رکھا ہم نے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک بڑی پیاری سی جگہ پہ آیا ہوں، اور یہ ہے جناب عارف نقوی اور رضا نقوی صاحب کا فارم ہاؤس، جہاں پہ انہوں نے نہ صرف مجھے بلکہ بہت سارے صحافیوں کو اور بہت سارے اٹک کے بہت اچھے لوگوں کو انہوں نے بلایا ہے. تو کافی لوگوں کی تو میں نے آپ کو ویڈیوز میں دکھا بھی دیا ہے، اور کچھ لوگوں کی میں نے انٹرویوز بھی کیے ہیں. اب میں آپ کو دکھانا یہ چاہ رہا ہوں اس میں اصل میں کہ یہ جو پیارا سا انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، یہ انہوں نے اپنے لیے نہیں بنایا بلکہ اٹک کے عوام کے لیے بنایا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اٹک کے عوام کا سوچ دل میں لیے ہوئے اتنا زیادہ خرچہ کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں یہ آپ سے مانگتے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کبھی کبھی جب آپ کا کوئی پروگرام بنے تو اپنے موبائلوں سے نکل کر اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے نکل کر ایسی خوبصورت جگہوں پہ آئیں، اس کو انجوائے بھی کریں، اس کو دیکھیں بھی، اس کو اپریشیٹ بھی کریں. بس ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جہاں پہ بھی آپ کوئی چیز انجوائمنٹ کے لیے آپ کسی پکنک اسپاٹ پہ جاتے ہیں تو اپنے ریپرز اور اپنے شاپرز اور اپنا گند کسی ایک چیز میں سمیٹ کر ایسی جگہ پہ ڈسپوز آف کریں کہ وہ جو جگہ ہے وہ خراب نہ ہو، اس کی خوبصورتی خراب نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.